دماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح خیبر شیر خدا، وہ دروازہ جو 20 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی اکھاڑ پھینکا۔ مرہب جیسے نامور اور طاقتور پہلوان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے جنگ خیبر کا، غزوہ خیبر۔ مرہب ایک طاقتور پہلوان جو کہ غالباً یہودی تھا، اس کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح قتل کیا۔ یہ واقعہ جنگ خیبر سے منسلک ہے، جو کہ اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرہب کے مقابلے کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اس کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ واقعہ جنگ خیبر کے درمیان میں پیش آیا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا دوستوں، اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ جنگ خیبر کا ناظرین کیا پس منظر ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ غزوہ خیبر محرم سن 7 ہجری مئی 628 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوئی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، جو مدینہ سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے لیے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا۔ یہودی سازشیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ ناظرین، سن 628 بمطابق 7 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خرد و نوش و دیگر ساز و سامان ایک قلعے میں رکھ دیا، اور ہر قلعہ پر تیر انداز تعینات کر دیے، جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور ایک شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ کموز سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم کی قیادت میں افواج اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے انسان کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر تمام صحابہ خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ صحابہ اکرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرہب رجس پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔
اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعہ کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں، جن کو آزاد کر کے حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سری العصر زہر ملا ہوا تھا۔ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر ان کے ایک صحابی حضرت بشر بن برآ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کروا دیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد فتح مکہ ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔ بہاوالہ مغازی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637، بہاوالہ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 3، بہاوالہ المغازی واقدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 700، بہاوالہ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 375، بہاوالہ السیرہ النبویہ از ابن ہشام صفحہ نمبر 144 تا 149۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔